بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکولز آف سیکٹس اور ریلیجن کے تحت ہم شیعیت کا مطالعہ کر رہے تھے، اہل تشیع کے سیکٹ کا، اور ان کے بنیادی ترین جو ان کی ڈاکٹرائن ہے یا بیلیف کہہ لیں، امامت کا جو عقیدہ ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اسماعیلیہ کے ہاں امامت کا کیا کانسیپٹ ہے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ امامت کے حوالے سے خود اہل بیت میں یا فاطمیوں میں یا ہاشمیوں میں کیا اختلافات ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد جیسے کہ شیعہ نریٹو ہے، حضرت حسن جو ہے وہ امام بنے، پھر حضرت حسن کے بعد ان کے چھوٹے بھائی حضرت حسین امام بنے۔ شیعہ کے ہاں پرنسپل یہ ہے کہ امامت جو ہے وہ باپ سے بیٹے کو منتقل ہوتی ہے، بھائی سے بھائی کو منتقل نہیں ہوتی۔ یہ ان کے ہاں ایک پرنسپل ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے پرنسپلز انہوں نے بیان کیے اپنے ائمہ کی زبانی امامت کے حوالے سے، وہ سارے جو ہے وہ ان کے نیریٹو میں ٹوٹ جاتے ہیں، سبھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ پرنسپل کہ امامت جو ہے وہ باپ سے بیٹے کو منتقل ہوگی، تو سب سے پہلے حضرت حسن کے بعد ٹوٹ گئی کہ حضرت حسن کے بعد ان کی اولاد میں امامت منتقل نہیں ہوئی، بلکہ ان کے چھوٹے بھائی حضرت حسین کو منتقل ہو گئی رضی اللہ عنہ۔ اب اس کے بعد وہ خواہ مخواہ کا ایک اصرار کرتے رہے کہ جی چھوٹا بھائی کیوں دعویٰ کر رہا ہے کہ اسے بڑے بھائی کی امامت ملنی چاہیے۔ امامت کے بارے میں تو پرنسپل یہی ہے کہ وہ باپ سے بیٹے کو منتقل ہوتی ہے۔ تو وہ بعد میں آنے والے بھائیوں کے دعووں کو اس اصول کے تحت رد کرتے رہے کہ جی اصول یہ ہے کہ امامت باپ سے بیٹے کو منتقل ہوتی ہے۔ حالانکہ آغاز امامت سے ہی، یعنی امامت کا جب سفر ہی شروع ہوتا ہے، اس کے آغاز میں ہی انہوں نے یہ پرنسپل خود ہی توڑ دیا۔ جب وہاں پرنسپل ٹوٹ گیا تو اب رستہ کھل گیا۔ بھائیوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ پرنسپل کہاں سے آ گیا؟ تو ایک بڑی جماعت اہل تشیع میں ایسی ہو گزری کہ جنہوں نے حضرت حسین کے بعد ان کے چھوٹے بھائی محمد بن حنفیہ کو امام مان لیا۔ یہ فاطمی نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ اولادیں جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے تھیں، وہ تو حضرت حسن اور حضرت حسین ہیں، مطلب معروف اولادیں یہی ہیں۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوئی 8-9 شادیاں کیں وقتاً فوقتاً، اس سے بھی ان کی اولادیں ہوئیں، ان میں سے بھی کچھ معروف ہوئی ہے۔ ان میں محمد بن حنفیہ کافی معروف شخصیت ہے۔ جنگ جمل میں، جنگ صفین میں یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک رہے۔ تو حضرت علی کے آپ کہہ لیں کہ ایک تیسرے بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ۔ حنفیہ ان کی والدہ ہیں، نام ان کا محمد تھا، تو والدہ کی نسبت سے محمد بن حنفیہ کہلاتے ہیں۔ اب اس میں ان کے بیٹے تھے عبداللہ، جنہوں نے تو محمد بن حنفیہ کو امام مان لیا، تو انہوں نے آگے ان کی نسل میں امامت جاری کی۔ یعنی اہل تشیع میں ایک سیکٹ ایسا رہا جنہوں نے محمد بن حنفیہ کو امام مان لیا، انہوں نے پھر ان کی آگے نسل میں امامت جاری کی کہ ان کے بعد ان کا بیٹا عبداللہ۔ ان کا سٹانس یہ تھا کہ امامت کے لیے فاطمی ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ امامت کے لیے ہاشمی ہونا شرط ہے۔ ٹھیک ہے، ہاشمی سمجھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، دادا جو ہے وہ عبد المطلب اور پردادا ہاشم تھے۔ تو یہ محمد بن حنفیہ کو جو امام مانتے تھے، یہ پھر یہی سٹانس لیتے تھے کہ امامت کے لیے اصل شرط ہاشمی ہونا ہے، فاطمی ہونا نہیں، یعنی غیر فاطمی بھی امام ہو سکتا ہے۔ اب ہاشمیوں میں بنو عباس بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس تھے، تو حضرت عباس بھی بنو ہاشم میں سے ہیں، عباسی جو ہیں، تو وہ بھی امامت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ اس لیے ایک گروہ اہل تشیع میں ایسا بھی پیدا ہوا جن کو ہاشمی کہتے ہیں۔
ہاشمی ان کو کیوں کہتے ہیں؟ بعض نے یہ بھی کہا کہ اس وجہ سے کہ ان کا سٹانس یہی تھا کہ امامت کے لیے شرط ہاشمی ہونا ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ جو عبداللہ تھے ان کا نام ابو ہاشم تھا، یعنی ان کے بیٹے کا نام ہاشم تھا، ٹھیک ہے۔ محمد بن حنفیہ کے بیٹے تھے عبداللہ، ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ کے بیٹے تھے ہاشم، تو عبداللہ کیا ہو گیا؟ ابو ہاشم ہو گئے۔ تو ان کے بیٹے کی نسبت سے ان کو ہاشمی کہا گیا کہ جو عبداللہ کی امامت کے قائل ہو گئے، یعنی ابو ہاشم کی امامت کے قائل ہو گئے، وہ ہاشمی کہلائے۔ ایک اور فرقہ بھی پیدا ہوا کہ ثانیہ کے نام سے، مختاریہ کے نام سے بھی ایک فرقہ جو ہے وہ پیدا ہوا، مختار ثقفی۔ یہ بھی محمد بن حنفیہ کو امام مانتے تھے، بلکہ یہ تو اتنا غلو کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ اصل امام محمد بن حنفیہ ہی ہیں۔ حضرت علی کے بعد امامت کس کو منتقل ہوئی؟ محمد بن حنفیہ کو، ٹھیک ہے۔ بلکہ یہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو بھی تابع بناتے ہیں محمد بن حنفیہ کے۔ آگے روایتیں آئیں گی۔ یہ اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو علم بردار تھے، جنگ جمل، جنگ صفین میں جو علم بردار تھے، جن کے پاس جھنڈا تھا، وہ محمد بن حنفیہ تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنا جھنڈا دیا تھا۔ تو محمد بن حنفیہ کو امام ماننے والے یہ دلیل پکڑتے ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں حضرت علی کو جھنڈا دیا، تو یہ حضرت علی کی وصایت اور ان کی ولایت اور ان کی امامت کا ایک سائن تھا، ایک علامت تھی، ایک دلیل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے دن ان کو جھنڈا دیا۔ تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے محمد بن حنفیہ کو جو جھنڈا دیا اور علم بردار بنایا اپنی جنگوں میں، یہ ان کے دائیں بائیں ہوتے تھے، مطلب لڑائی میں بہت آگے تھے۔ مطلب لڑائیوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا کردار حضرت حسن اور حسین کا نہیں رہا لڑائیوں میں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لڑی ہیں، جتنا محمد بن حنفیہ کا رہا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہراول دستے کا اور ایک سپہ سالار کا سا جو رول ہوتا ہے، تو وہ یہ ادا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو جنگ و جدال میں آگے رکھتے تھے، تو یہ اس بات کی علامت ہے حضرت علی کا ان کو جھنڈا دینا کہ امامت اور وصایت اور ولایت حضرت علی نے ان کو منتقل کر دی تھی۔ تو مطلب جنہوں نے آگے امامت چلائی ہے یا اس میں اختلاف کیا، تو انہوں نے کوئی نہ کوئی دلیل بنائی۔ جی، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اصول کافی کی جو عبارتیں ہیں، جو روایتیں ہیں، وہ محمد بن حنفیہ کی امامت کے بارے میں کیا گفتگو کرتی۔ تو یہ ہمارے سامنے اصول کافی کا ترجمہ ہے، جلد 2، ٹھیک ہے۔ علامہ کلینی کی یہ کتاب ہے، سید ظفر حسن صاحب کا ترجمہ ہے۔ تو یہ پیج نمبر 314، کتاب الحجہ، وہی جو امامت کا چیپٹر چل رہا ہے، اور امام باقر سے روایت ہے۔ اب امام باقر کون ہے؟ مطلب ابھی ہرارکی آپ کے ذہن میں متعین ہو جانی چاہیے نا، کہ یہ حضرت زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور زین العابدین حضرت حسین کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ گویا کہ حضرت حسین کے پوتے ہیں رحمہم اللہ۔ تو امام باقر جو ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، تو محمد حنفیہ ایک روز خلوت میں امام زین العابدین کے پاس آئے اور ان سے کہا، ٹھیک ہے۔ تو اب محمد بن حنفیہ جو ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ چچا ہیں، اور زین العابدین ان کے کیا ہیں؟ بھتیجے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، حضرت زین العابدین حضرت حسین کے بیٹے ہیں، اور محمد بن حنفیہ حضرت حسین کے بھائی ہیں، پیٹرنل برادر ہے، باپ شریک بھائی جسے کہتے ہیں۔ تو حضرت حسین کی شہادت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے کربلا میں حضرت زین العابدین امام بن گئے، جو شیعہ اثنا عشریہ یا بعض دوسری شیعہ سیکٹس کا عقیدہ ہے، بیلیف ہے کہ حضرت حسین کے بعد امامت کس کو ملی؟ ان کے بیٹے حضرت زین العابدین کو، علی زین العابدین، ٹھیک ہے۔ اب محمد بن حنفیہ جو ہے اور یہ علی زین العابدین یہ جمع ہو گئے۔ تو حضرت محمد بن حنفیہ نے کہا، اے پسر برادر، میرے بھتیجے،
تم کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد وصیت و امامت امیر المومنین کے سپرد کی. مطلب یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کس کو دی؟ حضرت علی کو. پھر انہوں نے امام حسن کو دی، یہ بھی ٹھیک ہے. اور امام حسن نے امام حسین کو، یہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور تمہارے پدر بزرگوار نے خدا کا درود اور رحمت ہو ان پر کہ وہ شہید ہوئے اور انہوں نے اپنا وصی کسی کو نہیں بنایا. مطلب یہاں تک تو ہم متفق ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ولایت اور وصایت اور امامت حضرت علی کو ملی، اور حضرت علی سے پھر آئی حضرت حسن، اور حضرت حسن سے حضرت حسین کے پاس. حضرت حسین شہید ہو گئے اور انہوں نے اپنے بعد کسی کو نامینیٹ نہیں کیا، کسی کو اپنا وصی نہیں بنایا. اور میں تمہارا چچا ہوں، تمہارے باپ کا بھائی ہوں اور علی کا بیٹا، بلحاظ عمر تم سے بڑا ہوں، پس امر وصیت اور امر امامت میں مجھ سے جھگڑا نہ کرو. ٹھیک ہے. ہاں مطلب یہ تو میرا حق ہے، چچا کا حق ہے نا، میں بڑا ہوں، علی کا بیٹا بھی ہوں. ٹھیک ہے. تمہارا چاچا بھی لگتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا آپ نے دعویٰ شروع کر دیا ہے کہ آپ امام ہیں؟ تو آپ یہ کام نہ کریں. یہ کون سمجھا رہا ہے؟ چچا بھتیجے کو سمجھا رہے ہیں. تو جہاں ایک گھر کی صورتحال یہ ہے، آپ کی اپنی کتابیں یہ کہہ رہی ہیں، آپ کے پرائمری سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک گھر کی صورتحال یہ ہے کہ چچا بھتیجے کا امامت میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے. چچا بھتیجے کو ڈرا رہا ہے، بھتیجا پھر جواب میں چچا کو ڈرا رہا ہے. ہاں یہ نہیں کہ وہ دونوں جو ہے وہ امامت کے دعوے کر رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو اللہ سے ڈرا رہے ہیں کہ اللہ کا ڈر اور خوف اختیار کرو، اور دونوں کے بارے میں خوشخبریاں آپ کی روایتوں میں موجود ہیں. یعنی دونوں آپ کے نزدیک جنتی بھی ہیں. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ وہ کوئی چچا کو جہنم میں پہنچا دیا. چچا جو ہے وہ امامت کا دعوے دار ہو کے بھی جنتی ہے، اور یہاں لوگ جو آپ کے امام کو امام نہیں مانتے، آپ ان کو جہنم میں پہنچائے بیٹھے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت علی زین العابدین نے کہا، حضرت علی بن الحسین نے کہا، فرمایا اے چچا اللہ سے ڈرو. تو انہوں نے جواب میں چچا کو ڈرا دیا. ٹھیک. اور اس چیز کا دعویٰ نہ کرو جس کے تم حقدار نہیں ہو. میں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ بنو. ٹھیک ہے. بے شک اے چچا، میرے باپ نے خدا کی رحمت ان پر عراق جانے سے پہلے میرے لیے وصیت فرمائی تھی. جب وہ کوفہ کا سفر ہوا تھا نا، ٹھیک ہے، اور اسی میں رستے میں پھر شہادت ہوئی کربلا میں، تو وہ حضرت زین العابدین یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حضرت حسین نکلے تھے تو اس وقت انہوں نے کیا کیا؟ میرے بارے میں وصیت کر دی تھی. تو اس لیے آپ کا یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ وصیت نہیں کی تھی. اور شہادت سے کچھ دیر قبل یہ عہد میرے سپرد کیا تھا، یعنی شہید ہونے سے پہلے. یہ بھی وہاں پہ موجود تھے کربلا میں. حضرت زین العابدین لڑائی میں شریک نہیں ہوئے تھے کیونکہ یہ بیمار تھے، 23-24 سال کہا جاتا ہے ان کی عمر تھی. تو یہ کہتے ہیں کہ جی شہادت سے پہلے میرے والد محترم نے کیا کیا؟ وہ امامت جو ہے وہ میرے سپرد کر دی تھی. ٹھیک ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات ہیں، ان میں مجھ سے جھگڑا نہ کرو. یعنی وہ جو تبرکات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کو ملے، پھر حضرت حسن حسین، وہ پھر مجھ کو ملے رضی اللہ. اور یہ بھی اس بات کی دلیل ہے، اس پہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نہیں ہے امامت کی. تبرکات میں بھی ان کے یہاں اختلاف رہا نا، مطلب ہر کسی کے پاس سے وہ تبرکات بھی نکل آتے تھے جو امامت کا دعویٰ کرتا تھا. یہ بھی بڑے مسائل ہیں. اچھا خیر، بہرحال ابھی تک تو یہ ہے کہ وہ بھتیجے جو ہے وہ اپنے چچا کو ڈرا رہے ہیں اللہ سے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہیں تمہاری عمر کم نہ ہو جائے. مطلب چچا یہ زیادتی نہ کرو، یہ ہمارا حق ہے، تو اگر آپ یہ زیادتی کرو گے، امامت کے دعوے کرنا شروع کر دو گے تو آپ کی عمر نہ کم ہو جائے اور حال تباہ نہ ہو. خدا نے وصیت اور وراثت کو اولاد حسین میں قرار دی ہے. اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو تو میرے ساتھ حجر اسود کے پاس چلو تاکہ ہم اس کا فیصلہ کرائیں. ٹھیک، اور اس بارے میں سوال کریں. امام محمد باقر نے فرمایا کہ یہ بات مکہ میں ہوئی، پس دونوں چلے. جب حجر اسود کے پاس آئے تو علی بن الحسین
رحمہ اللہ نے فرمایا اب آپ اللہ کی طرف رجوع کیجئے اور درخواست کیجئے کہ وہ حجر اسود کو ناطق کر دے۔ پس محمد نے یعنی محمد بن حنفیہ نے ایسا ہی کیا اور حجر اسود سے سوال کیا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، تب علی بن الحسین نے فرمایا اے چچا اگر آپ وصی اور امام ہوتے تو یہ ضرور جواب دیتا۔ تو انہوں نے کہا اب تم بھی ایسا کرو۔ پس حضرت علی بن الحسین نے خدا سے دعا کی، پھر فرمایا یعنی حجر اسود سے کہا ٹھیک ہے بتاؤ بھائی کون ہے جو ہے وہ امام کون ہے۔ ٹھیک ہے، تو راوی کہتا ہے کہ حجر کو اس زور سے حرکت ہوئی گویا وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، پھر خدا نے اس کو گویا کیا اور اس نے واضح عربی میں کہا خدا گواہ ہے کہ علی بن الحسین علیہ السلام وصی اور امام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سن کر محمد بن حنفیہ علی بن الحسین کی امامت کے قائل ہو گئے۔ اچھا یہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے نا قائل ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ تو باقی یہ جہاں تک بات ہے، پہلی بات تو یہ ہے اس روایت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ امامت کو اتنا واضح امر نہیں تھا، اتنا مبہم امر تھا کہ چچا کو بھی نہیں پتہ تھا کہ بھتیجے کو جو ہے وہ امام بنایا گیا۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی نس ہوئی ہے؟ یہ جو کہتے ہیں نا جی پچھلا امام اگلے امام پہ نس کر کے جاتا ہے، بھائی وہ نس اکیلے میں کر کے جاتا ہے۔ جب وہ اکیلے میں کر کے جاتا ہے تو پھر دنیا کو آپ کس بنیاد پہ قائل کریں گے؟ کوئی بھی اٹھ کے کہہ دے کہ جی میرے اوپر نس ہوئی ہے، تو اب اس نس کو آپ ثابت کیسے کریں گے؟ خیر اس پہ ہم آگے چل کے پھر گفتگو بھی کریں گے کہ وہ کیسے ثابت کرتے ہیں۔ نس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ متعین کیا، اپائنٹ کیا نا، یعنی پچھلے امام نے اگلے کو کیا کیا؟ اپائنٹ کیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو اپائنٹمنٹ تھی، حضرت علی زین العابدین کہہ رہے ہیں کہ میرے والد نے حضرت حسین نے مجھے مقرر کیا امام، تو کس کے سامنے کیا ہے؟ چچا کو ہی نہیں پتا، نہ بھائیوں کو پتا ہوتا تھا، یعنی بھائی اور چچا آپس میں اختلاف کرتے رہتے تھے اور ایک دوسرے کے امامت کے دعووں کو رد کرتے رہتے تھے۔ تو امامت ایک غیر واضح قسم کا جو ہے وہ ان کا موقف تھا، غیر واضح قسم کا امر تھا۔ اگر یہ اتنا واضح ہوتا ہے تو اس میں اختلافات پیدا نہ ہوتے۔ پہلی بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ خاندان والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ نس ہوئی ہے، الا یہ کہ دنیا کو پتا ہو۔ ٹھیک ہے، نبیوں کا معاملہ یہ نہیں ہوتا۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے امامت تھی تو اللہ تعالیٰ کا یہ فریضہ تھا نا کہ سب سے پہلے انسانوں کے اوپر یہ وعدے کرتے کہ بھائی اس کو امام بنایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا دوسرا جو دلیل بنائی گئی حجر اسود کی، بات یہ ہے کہ حجر اسود کے پاس بھی کتنے لوگ ہیں؟ دو لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ان دو لوگوں کا ایک واقعہ ہوا حجر اسود کے پاس کہ ایک کے معاملے میں حجر اسود نہیں بولا، دوسرے کے معاملے میں بول گیا۔ ٹھیک ہے، اب اس بات کو نریٹ کرنے والا کون ہے؟ ایک راوی ہے جسے آپ خبر واحد کہتے ہیں۔ اس راوی کے بھی جھوٹا ہونے کا امکان ہے کہ نہیں؟ بہت امکان ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ خود ائمہ یہ کہتے تھے کہ سب سے زیادہ جھوٹ ہمارے اوپر یہ ہمارے شیعہ راوی بکتے ہیں اور بد دعائیں دیتے تھے، لعنتیں بھیجتے تھے ان کے اوپر۔ تو ایک راوی کی روایت سے آپ کو خبر مل رہی ہے اور آپ اس سے امامت جیسا بنیادی عقیدہ ثابت کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو آپ کے ائمہ ہیں ان کے باقاعدہ نام لے کے کوئی قرآن میں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ایک ایک امام کا کہ جی اس کو امام جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے فلاں کے بعد، اس کو نبیوں کے نام لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں لیے۔ محمد رسول اللہ 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا۔ کہیں پہ حضرت علی کا نام ملتا ہے قرآن مجید میں؟ نہیں ملتا۔ اور قرآن کی جن عمومی قسم کی آیات سے آپ استدلال کرتے ہیں ان سے تو آپ کا ہر فرقہ استدلال کر رہا ہوتا ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ حجر اسود جو ہے، اب حجر اسود مطلب میں نے تو نہیں دیکھا نا، آج اگر حجر اسود بول پڑے کہ حضرت علی زین العابدین امام تھے اور میں سامنے کھڑا ہوں اور پورا 40 لاکھ کا مجمع لگا ہو تو کون نہیں امامت کو مانے گا؟ آج حجر اسود کیوں نہیں بولتا؟ اگر امامت اللہ کے نزدیک اتنی ہی قطعی اور یقینی چیز تھی اور اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے سامنے لوگوں کے اوپر واجب کروانا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ یہ 2 بندوں کے درمیان حجر اسود کو گویا نہ کرتے، یہ کرامت ہوتی پھر پوری خلق خدا کے سامنے۔
یہ حج کے موقع پہ ہوا کرتی کہ ہر حج کے موقع پہ جو ہے وہ حجر اسود سے آواز آتی کہ فلاں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے منصوص امام ہے اور اس کی اطاعت اللہ نے تم پہ واجب کی ہے. تو یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ حج تو چلا آ رہا ہے، حجر اسود گویا ہی نہیں ہو رہا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کے بعد کسی نے جا کے کہا ہی نہیں، تو ہم یہ بھی حجت پوری کر دیتے ہیں، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں کہ یار بتا دو فلاں فلاں امام ہے کہ نہیں. اگر آپ بتا دیتے ہو، بول پڑتے اور یہ مجمع سارا سن لیتا ہے، تو یقین مانے سارے ایمان لائیں گے کہ نہیں لائیں گے؟ مجھے بتائیں، کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ دلیل بھی آپ ایک ایسی بات بیان کرتے ہیں جیسے وہ لگتا ہے بس ایک سٹوری ہے، ایک کہانی ہے، دو لوگوں کے سامنے وہ حجر اسود گویا ہوا اور اس کو نقل آگے ایک راوی نے کیا. اب وہ واقعہ دوبارہ کیوں نہیں ہو جاتا؟ شق قمر کا واقعہ ہوا، خلق خدا نے دیکھا، ٹھیک ہے، پورے خلق خدا نے دیکھا، تو حجت قائم ہو گئی نا، حجت قائم ہو گئی. جو انکار کرنے والے تھے ان کے اوپر بھی حجت قائم ہو گئی. تو اب اس سے کیا حجت قائم ہوگی؟ میرے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہوا، آپ کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہوا، آپ کے اوپر کیا حجت قائم ہوئی؟ یا حجت قائم ہو سکتی ہے قرآن کی نص سے، ٹھیک ہے. ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات نہ صحیح، لیکن قرآن کی نص تو ہے. قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے بتایا گیا، نبیوں کے نام لے کے بتایا گیا کہ یہ اللہ کے نبی، یہ اللہ کے رسول ہیں. آپ کے کسی ایک امام کا بھی نام قرآن میں نہیں ہے کہ نام لے کے کہا گیا ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ امام ہے اور اس کی اطاعت اللہ نے فرض کی ہے اور وہ محدث ہے، اس کی طرف فرشتہ آتا ہے. کہاں کہا گیا؟ کہیں پہ بھی نہیں کہا گیا. پورا سنی جو ذخیرہ حدیث آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں پہ بھی موجود نہیں ہے کسی ایک کے بارے میں بھی. تو خیر بہرحال یہ جو کہنا ہے نا کہ جی وہ ان کی امامت کے قائل ہو گئے تھے، تو ایسا بہرحال نہیں تھا. اگر ہم دیکھیں نا اس مسئلے کو اصول کافی سے کہ اصل میں یہ کون سی دلیل جو ہے نا وہ انہوں نے ذکر کی تھی محمد بن حنفیہ نے. یہ جو روایت ہے اصول کافی کی، یہ پیج نمبر 225، اس کا ترجمہ انہوں نے نا، ترجمے میں بہت مسٹیکس ہیں، بہت زیادہ مسٹیکس ہیں. ٹائپنگ ایرر بھی کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے مترجم اچھا ہو، لیکن ٹائپو ایرر مطلب حضرت حسن کی جگہ حضرت حسین لکھ دیں گے، حضرت حسین کی جگہ حضرت علی لکھ دیں گے، مطلب اتنی بڑی بڑی وہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ کس کی بات ہو رہی ہے. تو ہم نے چاہا کہ تھوڑی سی عربی عبارت سامنے رکھ لیں، پھر اس کے بعد آپ ترجمہ دیکھ لیں. جی تو یہ کہتے ہیں کہ جی ان ابی عبداللہ، ابو عبداللہ کون ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں امام جعفر صادق، ٹھیک ہے. لما حضرت الحسن ابن علی الوفات، جب حسن بن علی کی وفات کا وقت آیا. کس کی وفات کا وقت؟ ہاں انہوں نے ترجمے میں حضرت حسین لکھ دیا، ٹھیک ہے، تو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا بات ہو رہی ہے. تو حضرت حسن بن علی کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا، جس کا نام تھا کمبر یا کمبر، ٹھیک ہے، تو اس کو کہا کہ ایسا کرو کہ ادعو لی محمد ابن علی، یعنی محمد بن حنفیہ کو بلا لاؤ. یہ حضرت حسن نے کہا کہ محمد بن حنفیہ کو بلا. کس کو کہا؟ اپنے خادم خاص کمبر کو کہا. اب محمد بن حنفیہ جو ہے وہ آ گئے حضرت حسن کے پاس. حضرت حسن ان کے بڑے بھائی ہیں، یہ چھوٹے ہیں. تو اب حضرت حسن نے ان کو نصیحت کی، محمد بن حنفیہ کو کہا انی اخاف علیک الحسد، مجھے ڈر ہے تمہارے بارے میں کہ تم حسد میں نہ آ جاؤ، ٹھیک ہے. وَإِنَّمَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ الْكَافِرِينَ، اور حسد کرنا کافروں کی خصلت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کفارن حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق، کہ کافروں کو حسد ہو گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہودیوں کو حسد ہو گیا تھا کہ جی نبوت قریش میں کیوں چلی گئی، ہمارے اندر کیوں نہیں آئی، ٹھیک ہے. وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلشَّيْطَانِ عَلَيْكَ سُلْطَانًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے اوپر شیطان کو مسلط نہیں کرے گا. تو اے محمد بن حنفیہ الا اخبرک بما سمعت من ابیک فیک، پہلے تو ان کی تعریف کی نا کہ میں نے آپ کے والد سے آپ کے بارے میں جو باتیں سنی ہیں، کیا میں آپ کو بتاؤں؟ یہ حضرت حسن نے کہا کہ حضرت علی نے مجھے آپ کے بارے میں کیا کہا تھا، میں آپ کو بتاؤں، خبر دوں؟ قال بلا، تو محمد بن حنفیہ نے کہا بتائیں. قال سمعت اباک، میں نے آپ کے والد سے سنا، یعنی حضرت علی سے، یقول یوم البصرہ، وہ بصرہ والے دن کہہ رہے تھے جب وہ جنگ جمل ہوئی تھی، من احب ان یبرنی
فی الدنیا والآخرہ فلیبر محمدا ولدی، جو دنیا اور آخرت میں میرے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہے نا تو وہ میرے بیٹے محمد بن حنفیہ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، تلقین کی کہ محمد بن حنفیہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اے محمد بن حنفیہ، میں آپ کو ایک اور خبر بھی دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے باپ کی جو ہے وہ پشت میں تھے تو اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات طے کی ہوئی، کیا کہ ان الحسین ابن علی بعد وفات نفسی و مفارقت روحی جسمی امام من بعدی، کہ میرے بعد جو امام ہے نا میرے مرنے کے بعد وہ میرا چھوٹا بھائی حسین ہے۔ تو اب اصل میں یہ ہے کہ حضرت حسن دنیا سے جا رہے ہیں اور انہوں نے محمد بن حنفیہ کو بلوایا ہے اور انہیں بتایا کہ حضرت علی کے آپ کے بارے میں بڑے اچھے تاثرات تھے، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ آپ حسد میں آ کے کہیں امامت کا دعویٰ نہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو میں واضح کر کے جا رہا ہوں آپ کو کہ میرے بعد امام کون ہے؟ حضرت حسین، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کہا۔ وعند اللہ جل اسمہ فی الکتاب، اور اللہ کے پاس اللہ کی کتاب میں یہ سب کچھ مطلب کہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، اب انہوں نے آگے کہا کہ جی فاصطفیٰ منکم محمدً واختار محمد علیًا، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو چنا، واختارنی علی بالامامۃ، پھر حضرت علی نے مجھے امامت کے لیے چنا، واخترت انا الحسین، اور میں اب امامت کے لیے حسین کو چن رہا ہوں۔ تو یہ وہ ایک سلسلہ بناتے ہیں نا، ہیرارکی بناتے ہیں۔ فقال له محمد بن علی، تو محمد بن علی نے کہا انت امام وانت وسیلتی الی محمد واللہ لوددت ان نفسی ذہبت قبل ان اسمع منک ھذا الکلام، کہ دیکھیں آپ میرے امام ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ پہنچنے کا رستہ میرا آپ ہی ہیں، اور اللہ کی قسم میں تو آپ سے یہ گفتگو سننا بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنے بڑے بھائی کے حوالے سے کوئی حسد کا شکار ہو جاؤں گا۔ یہ وہ بات تھی جس کو یہ وہ گفتگو تھی جو محمد بن حنفیہ کی حضرت حسن سے ہوئی تھی، اور اس کا حوالہ دیا تھا محمد بن حنفیہ نے کس کو؟ اپنے بھتیجے کو، کہ دیکھو میری جو گفتگو ہوئی ہے امامت کے موضوع پہ تو انہوں نے مجھے صرف اتنا بتایا ہے، چار چیزیں بتائی ہیں کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو، حضرت علی نے حضرت حسن کو، حضرت حسن نے حضرت حسین کو رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوئی، ہماری کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو امر امامت ہے وہ میری طرف منتقل ہوتا ہے، آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی ہم تک جو دلیل پہنچی ہے تو اس میں آپ کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات انہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ بیان کی۔ خیر بہر، ابھی ہم چلتے ہیں اس کی طرف کہ جو شیعہ فرق میں جو اختلاف ہوا اس حوالے سے، تو ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک کتاب ہے فرق الشیعہ کے نام سے، حسن بن موسیٰ نوبختی کی کتاب ہے جو 3 صدی ہجری کے ہیں۔ انہوں نے کچھ ان کا تذکرہ کیا شیعہ فرق کا، کہ جو محمد بن حنفیہ کی امامت کے قائل تھے، ٹھیک ہے۔ تو القائلون بامامت محمد بن الحنفیہ، یعنی شیعہ میں سے جو محمد بن حنفیہ کی امامت کے قائل ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا جی ایک فرقہ تو وہ تھا قالت بامامت محمد بن الحنفیہ، جنہوں نے محمد بن حنفیہ کی امامت کا قول کیا، وزعمت انہ لم یبقى بعد الحسن والحسین احد اقرب الى امیر المؤمنین من محمد بن الحنفیہ، اور ان کا گمان یہ تھا کہ حسن اور حسین کے بعد امیر المومنین حضرت علی کے قریب محمد بن حنفیہ سے زیادہ کوئی نہیں تھا۔ یہ محمد بن حنفیہ کا بھی یہی خیال تھا، اصول کافی میں روایت آ گئی ہے، یہ ماننے والوں کا خیال نہیں تھا، یہ محمد بن حنفیہ کا خیال ٹرانسفر ہوا ماننے والوں میں، کہ انہوں نے اپنے بھتیجے کو یہی کہا تھا کہ میں علی کا بیٹا ہوں، ٹھیک ہے، اور تم سے عمر میں بھی بڑا ہوں اور امامت میرا حق ہے۔ تو اس بنیاد پہ باقاعدہ انہوں نے ایک فالوئنگ بھی پیدا کر لی تھی، ایک فرقہ وجود میں آ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ فَهُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ، تو پس وہ امامت کے زیادہ حقدار ہیں اس بنیاد پہ۔ اچھا، ایک اور فرقہ تھا جن کو مختاریہ کہتے ہیں۔ مختار ثقفی بہت معروف شخصیت ہے تاریخ کی، اس کو شہرت اس وجہ سے ملی کہ اس نے جو قاتلین حسین تھے رضی اللہ عنہ ان سب کو چن چن کے قتل کیا اس نے، مطلب ایک تحریک اس نے پوری چلائی تھی مختار ثقفی نے، اس لیے اہل بیت جو تھے
اور ان کے جو ائمہ ہیں اہل تشیع کے، یہ اس کا بڑا جو ہے وہ دم بھرتے تھے، مطلب اس کے احسان مند تھے، اس حوالے سے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا اس نے بدلہ لیا، ان کے خون کا اس نے بدلہ لیا۔ وہ تو سارے تعلیم و تعلم میں مصروف ہو گئے تھے، تو یہ سیاسی بندہ تھا، تو اس نے پھر ان کو چن چن کے قتل کیا۔ ہاں اس کے کچھ نظریات ایسے تھے کہ جن سے وہ اختلاف بھی کرتے تھے، خیر بہرحال۔ اچھا، ایک فرقہ اس نے کیا کہا، ان محمد ابن الحنفیہ رحمۃ اللہ علیہ هو الامام المہدی، کہ وہی امام مہدی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ وصی علی بن ابی طالب، اور حضرت علی بن ابی طالب نے ان کے بارے میں وصیت کی تھی، محمد بن حنفیہ کے بارے میں، یعنی اب انہوں نے درمیان میں سے نکال دیا، ٹھیک ہے۔ ایک وہ تھے کہ جو ایک ترتیب بنا رہے تھے نا کہ حضرت علی کے بعد حضرت حسن اور حسین اور پھر محمد بن حنفیہ، یہ جو مختاریہ ہے نا، ان کو کیسانیہ بھی کہتے ہیں، یہ جو فرقہ پیدا ہوا مختاریہ، مختار ثقفی کے پیروکار کیسانیہ، جو شہادت حسین میں سب سے آگے آگے رہے، انہوں نے تو درمیان میں حضرت حسین اور حضرت حسن کی امامت کو بھی اڑا دیا، اور انہوں نے کہا دی حضرت علی کے بعد ڈائریکٹ امام کون ہے؟ محمد بن حنفیہ۔ لیس لأحد من اہل بیتہ ان یخالفہ ولا یخرج عن امامتہ، ٹھیک ہے۔ محمد بن حنفیہ کے گھر والوں میں سے کسی کی یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ ان کی مخالفت کرے اور ان کی امامت کے قول سے نکلے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی یہ کہ وہ ان کی اجازت کے بغیر تلوار بار نکالے، ٹھیک ہے۔ وانما خرج الحسن بن علی الی معاویہ محاربا له باذن محمد، حسن بن علی جب انہوں نے جنگ کی ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے، تو انہوں نے ان سے اجازت لے کے جنگ کی ہے محمد بن حنفیہ سے، کیونکہ امام محمد بن حنفیہ تھے، حضرت حسن بھی ان کے کیا تھے؟ تابع تھے، ان کے ماموم تھے۔ وَوَعَدَهُ وَصَالَحَهُ بِإِذْنِهِ، بعد میں جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کی امیر معاویہ سے، تو یہ صلح بھی ان کی اجازت سے کی ہے۔ وَأَنَّ الْحُسَيْنَ إِنَّمَا خَرَجَ لِقِتَالِ يَزِيدَ بِإِذْنِهِ، حضرت حسین جب نکلے ہیں یزید سے قتال کے لیے تو وہ بھی اجازت لے کے نکلے ہیں محمد بن حنفیہ سے، کہ آپ ہمارے امام ہیں، آپ کی اجازت ہے، تو محمد بن حنفیہ نے اجازت دی ہے، تو پھر حضرت حسین نکلے۔ تو حضرت حسن نے قتال کیا ہو امیر معاویہ سے، یا حضرت حسن نے صلح کی ہو، یا حضرت حسین نے یزید کے خلاف جو ہے وہ خروج کیا ہو، تو یہ سب محمد بن حنفیہ کی اجازت سے ہو رہا تھا۔ جی یہ بھی تو پاسبلٹی ہو سکتی ہے نا کہ محمد بن حنفیہ جو ہیں ملیٹنٹ رول ان کا زیادہ تھا، بہت زیادہ تھا، تو اس وجہ سے کہیں ان سے پوچھتے ہیں امامت کی وجہ نہ بھی ہوتی ہے۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے کہ ان کے چونکہ ان کا ملیٹنٹ رول بہت زیادہ تھا، جنگوں میں بھی یہ حضرت علی کے ساتھ بھی جنگ جمل صفین میں یہ بہت آگے تھے، علم بردار بھی یہی تھے، تو شاید اس وجہ سے ان سے وہ مشاورت وغیرہ کرتے ہوں، ٹھیک ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ وَلَوْ خَرَجَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ حَلَكَ وَضَلَّ، لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس فرقے کا عقیدہ کیا تھا، تو انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما بغیر اذنہ، محمد بن حنفیہ کی اجازت کے بغیر نکل جاتے، ہلاک وضلہ، وہ بھی گمراہ ہو جاتے، ہلاک ہو جاتے، تباہ ہو جاتے۔ وَأَنَّ مَنْ خَالَفَ محمد بن الحنفیہ کافر مشرک، اور جو محمد بن حنفیہ کی امامت کو نہ مانے وہ کافر مشرک ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا اسْتَعْمَلَ الْمُخْتَارَ بْنَ أَبِي عُبَيْد عَلَى الْعِرَاقِيِّينَ، اور محمد بن حنفیہ نے پھر اپنا نائب مقرر کیا تھا مختار ثقفی کو، ٹھیک ہے، عراقیوں کے اوپر۔ حضرت حسین کی جب شہادت ہوئی نا، اور محمد بن حنفیہ نے حکم دیا تھا مختار ثقفی کو کہ وہ کیا کرے، حضرت حسین کی شہادت کا بدلہ لے، قصاص لے، ٹھیک ہے، اور پھر اس نے یہ کام کیا۔ تو یہ انہوں نے مطلب ایک اور فرقہ مختاریہ یا کیسانیہ، انہوں نے محمد بن حنفیہ کی آپ کہہ لیں کہ جی امامت کو ہی اصل بنا لیا، اور درمیان میں سے حضرت حسن اور حسین کی امامت کو بھی نکال دیا۔ ایک اور فرقہ ان میں پیدا ہوا جن کو ہاشمی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ فرقہ تو منہم قالت ان محمد بن الحنفیہ مات، ایک فرقہ اس نے یہ بات کہی کہ محمد بن حنفیہ فوت ہو گئے، والامام بعدہ عبداللہ بن محمد ابن، اور اس کے بعد امام کون ہے؟ ان کے بیٹے عبداللہ، محمد بن حنفیہ کے بیٹے عبداللہ اس کے بعد امام ہے، اور ان کی کنیت ابو ہاشم تھی، اور یہ وہ ان کی بڑی اولاد تھی، تو اس لیے انہیں ان کی وصیت کی، ٹھیک ہے۔
تو اس وجہ سے اس فرقے کو جو ہے وہ ہاشمی کہا جاتا ہے. تو ایک اس فرقے کا بھی ہمیں تذکرہ ملتا ہے. ایک فرقہ اور پیدا ہوا ان میں، یعنی محمد بن حنفیہ کی امامت کے جو لوگ قائل تھے نا، پھر ان میں بھی آگے اختلاف ہو گیا. ٹھیک ہے، تو کچھ نے تو حضرت علی کے بعد ڈائریکٹ ان کو امام بنایا، محمد بن حنفیہ کو. ٹھیک ہے، اور دلیل یہ دی کہ جی حضرت علی کو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں جھنڈا دیا تھا، اسی طرح محمد بن حنفیہ کو جو ہے وہ حضرت علی نے علم بردار بنایا تھا جمل اور صفین میں، جھنڈا ان کو دیا تھا. ایک اور فرقہ پیدا ہوا علی بن عبداللہ بن عبد المطلب، ان کی امامت کے حوالے سے. تو ایک فرقے نے کہا کہ عبداللہ بن محمد بن حنفیہ نے محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب، یہ میں ذرا یہاں اس میں آپ کو دکھا دوں، ذرا اس میں شجرہ دکھا دیتا ہوں. تو محمد بن حنفیہ کے بیٹے عبداللہ، ٹھیک ہے، تو عبداللہ کو جو ہے وہ امامت ملی. تو عبداللہ کے بعد جو ہے نا وہ آگے ان کی نسل نہیں چلی، مطلب نسل میں امامت نہیں چلی. ٹھیک ہے، تو اب عبداللہ نے کیا کیا، وہ امامت آگے دے دی محمد بن علی کو. محمد بن علی کون ہے؟ محمد بن علی عبداللہ بن عباس کے پوتے ہیں. یعنی گویا کہ محمد بن حنفیہ سے علویوں سے امامت ٹرانسفر ہو گئی بنو عباس میں. ٹھیک ہے، چین سمجھ رہے ہیں نا، یہاں سے امامت جو ہے وہ بنو عباس میں ٹرانسفر ہو گئی، اور یہاں سے پھر بہت سے فرقے بنو عباس کی امامت کے قائل ہوئے. دیکھیں بنو عباس کو جو عروج ملا تھا، بنو عباس کو جو خلافت ملی تھی، اس کے پیچھے ان کی پوری تحریک تھی. ایسے نہیں تھا، وہ اپنی امامت کے بھی قائل کرتے تھے لوگوں کو. یعنی جس طرح یہ لوگ فاطمی جو ہے وہ اپنی امامت کا قائل کر رہے تھے، مطلب جیسا کہ شیعہ کتب میں لکھا ہوا ہے، اسی طرح بنو عباس بھی اپنی امامت کے لیے تحریکیں چلا رہے تھے، خفیہ تحریکیں چلتی تھی. وہ ایسے اچانک تو غالب نہیں آ گئے. وہ کہتے تھے کہ امامت ہمارے چچا عباس سے جو ہے وہ منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے. مطلب انہوں نے بھی مختلف چین بنائی نا، ان میں سے بعد نے یہ چین بنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کو ملی، حضرت علی سے محمد بن حنفیہ کو ملی، محمد بن حنفیہ سے عبداللہ بن محمد بن حنفیہ کو ملی، اور ان سے پھر محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کو ملی، اور یہاں سے پھر آگے بنو عباس میں چل پڑی چین. سر یہ عباسیوں کا بھی یہی کانسیپٹ تھا امامت کا؟ عباسیوں کا بھی جو روایتوں میں ملتا ہے نا کانسیپٹ تقریباً اس سے ملتا جلتا ہی تھا. نہیں کیسانی ہو رہے ہیں، ہاشمی. ہاشمی جو کیسانی تو وہ تھے نا جنہیں ہم مختاریہ کہتے ہیں. انہوں نے تو یہ کہا کہ امامت جو ہے وہ حضرت علی کی بات کس کو ملی؟ محمد بن حنفیہ کو. اور حضرت حسن اور حسین بھی محمد بن حنفیہ کی ماموم تھے، ان کے پیروکار تھے، فالوور تھے. تو یہ تو مختاریہ کہلاتے ہیں، یہ کیسانیہ کہلاتے ہیں. لیکن ایک دوسری چین ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی سے حضرت حسن کو، پھر حضرت حسین کو، پھر محمد بن حنفیہ کو، پھر عبداللہ کو. لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ان میں سے بعض فرقے یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی سے محمد بن حنفیہ کو، پھر عبداللہ کو، اور پھر عبداللہ سے جو ہے وہ یہ پھر آگے چلی گئی. کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاشمی ہونا شرط ہے، علوی ہونا شرط نہیں ہے. تو بنو عباس بھی چونکہ ہاشمی ہیں تو اس لیے علویوں سے عباسیوں کو منتقل ہو گئی، یعنی امامت ہاشمیوں میں ہی رہی، کیونکہ امام کا ہاشمی ہونا شرط تھا. ٹھیک ہے، تو عباسی بھی ہاشمی ہے نا، عباسی بھی ہاشمی ہے. تو ہم نے کہا کہ ایک فرقہ جو پیدا ہوا، یہ نوبختی نے کہا، ہم نے کیا کہا بلکہ نوبختی نے کہا، راوندیہ کے نام سے. ٹھیک ہے، یعنی جو اس کا سپوکس پرسن تھا، آپ کہہ لیں اس کا نام عبداللہ راوندی تھا، تو اس کے نام سے راوندیہ اس کو کہا گیا. اب انہوں نے کہا کہ جی ایک فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ عبداللہ بن محمد بن حنفیہ نے یہ وصیت کی کہ میرے بعد امام کون ہوگا؟ محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس. یعنی اب محمد بن حنفیہ سے امامت ملی ان کے بیٹے عبداللہ کو، اور عبداللہ تو علوی ہوئی ہے، لیکن اب علویوں نے یہ امامت جو ہے کس کے سپرد کر دی؟ عباسیوں کے. اور عباسیوں میں سے بھی پہلا شخص جس کو امامت ملی وہ کون تھا؟ وہ عبداللہ بن عباس کا پوتا تھا، محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس.
کیونکہ شام، اور یہ سارا معاملہ شام میں ہوا، ٹھیک ہے. تو اب عبداللہ نے کیا کام کیا؟ عبداللہ نے، جو محمد بن حنفیہ کے بیٹے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ محمد بن علی جو ہے یہ تو تھے چھوٹے، یہ چھوٹے تھے اس وقت، تو ان کے والد جو ہے نا، جو حضرت عبداللہ بن عباس کے بیٹے تھے علی، ہاں، ان کے سپرد جو ہے وہ امامت کر دی کہ جب بیٹا بڑا ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ امامت، وہی امام مستودع والا کانسیپٹ، کفیل بنا دیا والد کو، ٹھیک ہے، وہ آپ نے بیٹے کے حوالے کر دینی ہے، ٹھیک ہے، کہ جب وہ بالغ ہو جائے. وَأَمَرَهُ أَن يَدْفَعَهَا إِلَيْهِ إِذَا بَلَغَ فَلَمَّا بَلَغَ دَفَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ الْإِمَامُ. تو جب وہ بالغ ہو گئے تو باپ نے، علی نے کیا کیا، وہ امامت جو کہ عبداللہ سے ان کو ملی تھی، اور عبداللہ کو کہاں سے ملی تھی؟ محمد بن حنفیہ سے. محمد بن حنفیہ کو کہاں سے ملی تھی؟ حضرت علی سے. حضرت علی کو کہاں سے ملی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. چین تو انہوں نے بھی بنائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے. تو اب وہ امامت انہوں نے کیا کی، ان کے سپرد کر دی. اچھا، بعد میں ان میں وہ کہتے ہیں جی غلوف بھی پیدا ہوا، وَهُوَ اللَّهُ، اور انہوں نے اس کو اللہ کا ہی مقام دے دیا، راوندیہ نے، ٹھیک ہے. وَهُوَ الْعَالِمُ بِكُلِّ شَيْءٍ، اور یہ قول کرنے لگ گیا کہ جی اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے. جیسے یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ اثنا عشریہ میں بھی اپنے اماموں کے علم کے حوالے سے غلوف پیدا ہوا، ما کان و ما یکون کا علم تھا ان کے پاس، ماضی اور مستقبل کا. تو یہ سارے پھر غالی تو بن ہی جاتے تھے، سب کے ہاں یہ غلوف آ جاتا تھا، ٹھیک ہے، سارے فرقوں میں، کہنے کا مقصد ہے اپنے ائمہ کے حوالے سے. تو وہ جنہوں نے محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کی امامت کا قول کیا، تو وہ ان کے بارے میں غلوف کرنے لگ گئے، یہاں تک کہ ان کے بارے میں خدائی تصورات کے قائل ہو گئے. جیسا کہ حضرت علی کے بارے میں بھی بعض شیعہ خدائی تصورات کے قائل ہو گئے تھے. تو یہ تو خیر پھر غلوف ہوتا تھا. تو وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ ان کے ہاں بھی ایسے ہی کوئی کانسیپٹ تھا امامت کا، ظاہری بات ہے وہ کہاں پہنچائے بیٹھے امام کو، اللہ تو بنا لیا. تو اچھا، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل میں عبداللہ راوندی نے اس لیے غلوف کیا تھا تاکہ یہ خوش ہوں عباسی، اور خوش ہو کے ہمیں اپنے قریب کریں اور ہم ان کا قتل کر دیں، یعنی وہ اسیسینیشن چاہتے تھے. بیسیکلی یہ سازش تھی، یعنی ان کی ہمدردیاں فاطمیوں کے ساتھ تھیں، ٹھیک ہے، اور عباسی غالب آ رہے تھے. یعنی بنو امیہ کے بعد کون آئے؟ بنو عباس آئے نا. تو بنو امیہ کے خلاف دونوں نے مل کے جد و جہد کی، فاطمیوں نے اور عباسیوں نے. لیکن عباسیوں نے اقتدار جو ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور فاطمیوں کو سائڈ پہ کر دیا تھا. اب فاطمیوں کو اس کا رنج تھا، یہ جو ان کے ائمہ تھے ان کو اس بات کا رنج تھا. تو اب ان کے فالوور میں سے بعض نے کہا کہ ہم غلوف کرتے ہیں، ان کی امامت کا قول کرتے ہیں، اور یہ ہمیں اپنے قریب کریں گے تو ہم ان کو ماریں گے. تو بعض لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ انہوں نے اس لیے غلوف کیا تھا. اللہ بہتر جانتا ہے کہ غلوف کس لیے کیا تھا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ کچھ فرقے پیدا ہوئے. نہیں، ہم ان کو فرقے تو نہ کہیں، وہ تو صرف ایک نسبت ہوتی ہے نا، ہاں، وہ تو صرف ایک نسبت ہوتی ہے کہ وہ ہاشمی ہیں. کون؟ ہاں، نہیں، آج جو ہاشمی اور علوی ہیں یہ تو بس ایک نسبت ہے کہ وہ بنو ہاشم ہیں یا وہ حضرت علی کی جو ہے وہ اولاد میں سے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ مہدی ہیں، ٹھیک ہے. یہ بھی نوبختی کی کتاب میں اس فرقے کا بھی ذکر ہے. ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ محمد بن حنفیہ حی لم یمت، زندہ ہیں، فوت ہی نہیں ہوئے. جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے 12ویں امام زندہ ہیں، ٹھیک ہے. اثنا عشریہ یہ کہتے ہیں نا کہ 12ویں امام فوت نہیں ہوئے، زندہ ہیں، موجود ہیں. تو اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں. اب اچھا، اس میں اثنا عشریہ پھر جو دلیلیں دیتے ہیں نا، وہ دیکھیں جی حضرت خضر کو بھی اتنی لمبی عمر ملی، حضرت نوح کو بھی ملی، تو ہمارے امام کو مل گئی تو کیا مسئلہ ہے. تو یہی دلیلیں یہاں پہ بھی لگا لو، محمد بن حنفیہ کو بھی مل گئی تو کیا مسئلہ ہے. مطلب جتنی دلیلیں آپ نے دی ہیں اپنے امام غیب کے بارے میں کہ اتنی لمبی عمر ان کو مل سکتی ہے، تو وہی دلیلیں یہاں پہ بھی پھر لگ سکتی ہیں، عمر خضر ان کو بھی مل سکتی ہے. اور یہ کہا کہ جی وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک پہاڑ، اس میں مقیم ہے، ٹھیک ہے. صبح و شام ان کو کھانے پینے کو دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. دودھ پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، ان کے دائیں بھی شیر ہے، بائیں بھی شیر ہے. یا بعد نے کہا کہ جی دائیں طرف تو شیر ہے، بائیں طرف چیتا ہے، اور وہ ان کے انتظار کرتے ہیں، ٹھیک ہے.
یہ لکھا ہوا ہے یہ وقال بعضهم ان یمینی اسد من یساری نامر، ٹھیک ہے، دائیں طرف شیر ہے بائیں طرف چیتا ہے. وہو عندهم الامام المنتظر الذي بشر بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے نزدیک وہ امام منتظر ہیں جن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی انہ یملأ الارض عدلا وقسطا. اب مہدی کی کیا روایتیں آ گئی ہیں قسم سے، ہر بندے نے اٹھا کے نا وہ اپنے پسندیدہ آدمی کے اوپر چسپاں کر دی، ٹھیک ہے. تو وہ آ کے محمد بن حنفیہ کیا کریں گے، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور بہرحال پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ وقت مرور زمانہ کے ساتھ خیر ختم ہو گئے. لیکن بہرحال اس قسم کے لوگ رہے. محمد بن حنفیہ کی شخصیت کو بھی بڑی امپورٹنس ملی، اور ان کے حوالے سے ایک نہیں کئی ایک فرقے بنے، ایک نہیں کئی ایک شیعہ میں فرقے وجود میں آئے محمد بن حنفیہ کی شخصیت کے حوالے سے، ٹھیک ہے، جن کا تذکرہ جو ہے وہ ہم نے ابھی دیکھا ہے. اچھا ایک روایت بس ہم اور دیکھ لیں، پھر ہم اس کو جو ہے وہ سمیٹتے ہیں اپنی اس بحث کو، جو اصول کافی کی روایت ہے. یہ اصول کافی کی روایت ہے. اس میں بھی ترجمہ جو ہے نا وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، ترجمہ اتنا اچھا نہیں ہے. ہم تھوڑی سی عربی عبارت دیکھ لیتے ہیں. یہ وہی اصول کافی کی جلد 2 ہے اور پیج نمبر 133 ہے، ٹھیک ہے. یہ روایت جو ہے وہ ابو عبداللہ سے ہے، یعنی امام جعفر صادق سے ہے. وہ یہ کہتے ہیں بینا ابی جالس و عندہ نفر، ان کے والد بیٹھے ہوئے تھے. امام جعفر صادق یہ کہتے ہیں کہ ان کے والد ہیں محمد الباقر، ٹھیک ہے، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس ان کے اصحاب بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو اچانک وہ ہنسے، اتنا ہنسے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کون؟ محمد الباقر، ٹھیک ہے. تو پھر لوگوں سے اپنے شیعہ اصحاب سے پوچھا حل تدرون ما اضحکنی، تمہیں پتہ ہے کہ میں اتنا کیوں ہنسا ہوں؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں ہمیں نہیں پتہ. تو انہوں نے کہا کہ جی زعم ابن عباس انہ من الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. مجھے اس پہ ہنسی آئی ہے کہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ عبداللہ بن عباس یہ سمجھتے تھے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کا تذکرہ اس آیت میں ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. یہ آیت تو پتہ ہے نا اس کا کیا ترجمہ ہے، کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پہ ڈٹ گئے. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ کیا ہیں؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی فرشتوں کا نزول. اب ظاہری بات ہے کہ راوی تو اسی طرح سے نریٹو بنا رہے ہیں نا، پتہ نہیں ان ائمہ نے کہا کہ نہیں کہا، لیکن چلیں اب یہ تو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ جی یہ تو ساری ہماری خواص ہے نا کہ فرشتے تو ہمارے اوپر نازل ہوتے ہیں، اماموں کے اوپر. عبداللہ بن عباس کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ جی ان پہ بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ اگر ان پہ بھی نازل ہوتے ہیں تو پھر تو فرق ہی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، امام کا اور دوسروں کا فرق ہی ختم ہو گیا. اب قرآن میں تو عموم ہے، لیکن یہ دلیلیں اسی قسم کی لے کے آتے ہیں امامت کو ثابت کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے بھی کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پہ ڈٹ گئے. یہاں امام کا ذکر کہاں پہ ہے؟ ٹھیک ہے. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم پہ کوئی خوف نہیں ہے اور تم غمگین بھی نہیں ہوگے. تو عام آیت ہے نا، عام آیت ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے استدلال کر لیا اور کہا کہ جی یہ اہل ایمان کے بارے میں ہے، تو میں بھی بندہ ہی مومن ہوں، تو مطلب ان کا ایک ہمبل اوپینین تھی، ٹھیک تھی، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں تھی، ٹھیک ہے. لیکن محمد الباقر نے کیا کیا علیہ رحمہ، اس بات کو پکڑ لیا کہ جی آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جن پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو ان پہ کوئی خوف اور غم نہیں ہے. وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور جن کو اللہ تعالیٰ جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم دنیا اور آخرت میں تمہارے کیا ہیں؟ اولیاء ہیں. اب یہ ساری آیات، اچھا ان کی دلیل امامت کی ایسی ہوتی ہیں جو آیات اللہ تعالیٰ نے عام اہل ایمان کے لیے اتاری ہیں انہیں وہ اپنے ائمہ کے لیے خاص کر لیتے ہیں. اگر اللہ نے انہیں ائمہ کے لیے خاص کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ ائمہ کے نام نازل کر دیتا قرآن کی آیات میں. اللہ کو عام رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن یہ بات وہ نہیں سمجھتے. اچھا خیر، بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ گمان تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ جی میں بھی اس آیت کا ایک مصداق ہوں، ٹھیک ہے. تو محمد الباقر کہتے ہیں فقلت لہ، میں نے کہا عبداللہ ابن عباس سے حل رأیت الملائکہ، آپ نے فرشتے دیکھے ہیں؟ ٹھیک ہے.
اے ابن عباس تخبرک بولایتها لک فی الدنیا والآخرہ مع الامن من الخوف والحزن، اور وہ فرشتے آپ کو خبر دیتے ہوں اور یہ بتاتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ولی ہے دنیا میں آخرت میں، اور دنیا اور آخرت میں آپ امن میں ہوں گے، کوئی آپ پہ خوف ہو، آپ نے کوئی ایسے فرشتے دیکھے ہیں جو آپ کو ایسی خبر دیتے ہوں؟ تو محمد الباقر کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا۔ اب ظاہری بات ہے عبداللہ ابن عباس تو ایسے دعوے کرنے سے رہے کہ ہمارے پاس فرشتے آتے ہیں، وہ تو ظاہری بات ہے یہ تو شیعہ راویوں نے ہی یہ دعوے منسوب کیے نا ان کے ائمہ کی طرف کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہمارے پاس فرشتے آتے ہیں خبریں لے کے، ہمیں آواز آتی ہے۔ عبداللہ بن عباس تو یہ دعوے کرنے سے رہے، لیکن وہ آیت کا جو مفہوم تھا وہ اس کو صحیح مصداق بنا رہے تھے کہ عام لوگوں کے بارے میں حدیثوں میں واضح ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو فرشتوں کا تانتا بن جاتا ہے وہاں پہ، ایسا نہیں ہے کوئی ایک روایت تھوڑی ہے، بہت واضح ہے۔ اہل سنت کا تو اس حوالے سے موقف واضح ہے کہ اللہ کے فرشتے جہاں بھی خیر کا اور نیکی کا کام ہوتا ہے وہاں آتے ہیں، بدر میں فرشتے نہیں آئے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کو ائمہ کے ساتھ خاص کر لینا یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں پہ بھی کتاب اللہ کی درس و تدریس ہو رہی ہے، اللہ کی یاد کی مجلس لگی ہے، وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جمعے کے خطبے کے حوالے سے آپ کو روایتیں مل جاتی ہیں، فرشتے جو ہے وہ اپنے، اسی طرح ہر انسان کے ساتھ اللہ نے فرشتے لگا رکھے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے دائیں ہیں بائیں ہیں کرامن کاتبین ہیں، تو پتہ نہیں کیا فرشتوں کو اس طرح سے بنا لیا کہ وہ صرف امام کی طرف آتے ہیں یا نبی کی طرف آتے ہیں، ویسے دنیا میں آتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے پھر استدلال کیا ایک آیت سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا انما المؤمنون اخوہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اب اس سے مراد صرف آپ لوگ ہیں ٹھیک ہے، یا ساری آپس میں بھائی بھائی ہیں؟ مطلب اس سے مراد صرف 12 امام ہیں، ان مومنوں سے مراد صرف 12 امام ہیں، وہی صرف اہل ایمان ہیں جن کو اللہ نے کہا کہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے؟ یا اس سے مراد بقیہ لوگ بھی ہیں؟ تو ان الذین قالوا ربنا اللہ، تو یہاں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی بات کر رہا ہے، تو ایمان صرف آپ لوگ ہی لائے ہو، ٹھیک ہے؟ باقی لوگ بھی ایمان لے کے آئے ہیں، تو اللہ نے سب ایمان والوں کے بارے میں کہا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، سب کو اللہ نے بشارت دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنے ساتھ اس کو کیسے مختص کر رہے ہیں؟ تو اس پہ محمد الباقر کہتے ہیں اچھا حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا وقت داخلہ فی ھذا جمیع الامہ، ساری امت اس میں داخل ہے، ٹھیک ہے؟ تو محمد الباقر کہتے ہیں مجھے اس پہ ہنسی آئی، ان کے استدلال پہ مجھے ہنسی آئی۔ پھر آگے ایک فقہی مسئلہ، ہم اس میں نہیں جاتے خیر بہرحال، لیکن دیکھیں آگے چل کے کیا کہتے ہیں، کتنا سخت انداز ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ محمد الباقر علیہ رحمہ کے الفاظ ہوں گے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اچھا، نیچے انہوں نے حاشیے میں لکھا بھی ہے، یہ مترجم کی کا اضافہ ہے حاشیے میں، ٹھیک ہے؟ ذرا اس کو دیکھیں کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جب کہ میرے پدر بزرگوار بیٹھے ہوئے تھے، یعنی محمد الباقر بیٹھے تھے اور آپ کے پاس کچھ لوگ موجود تھے، آپ اس طرح ہنسے کہ آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے۔ لوگوں نے فرمایا لوگوں سے آپ نے کہا تم جانتے ہو میں کیوں ہنسا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ فرمایا ابن عباس کا گمان تھا کہ میں ان لوگوں سے ہوں جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اپنے اس قول پر قائم رہے۔ اچھا، آگے کیا لکھتے ہیں اس میں بریکٹس میں، ابن عباس کا انتقال 68 ہجری میں ہوا، ٹھیک ہے؟ اور محمد الباقر کی پیدائش 57 میں ہوئی، 57 میں محمد الباقر کی پیدائش ہوئی، 68 میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ تو انتقال کے وقت ہی اگر آپ کہہ دیں کہ یہ مکالمہ ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ہوا ہو، ٹھیک ہے؟ اگر انتقال کے وقت بھی یہ مکالمہ ہوا تو کتنی عمر ہوگی محمد الباقر کی؟ 11 سال۔ تو پس معلوم ہوا کہ یہ گفتگو بعہد طفولیت تھی۔ اب 11 سال کا بچہ جو ہے، اب آپ مجھے بتائیں حضرت عبداللہ بن عباس کے ساتھ اس طرح سے گفتگو کر رہا ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ سمجھ سے بالا تر ہے، یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ خیر بہرحال، اچھا اب آگے گفتگو کا انداز کیا ہے کہ وہ محمد الباقر کیا کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عباس کو کہ حضرت عبداللہ بن عباس آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے، ان کی بینائی چلی گئی تھی۔ تو اب ان کو محمد الباقر علیہ رحمہ نے ٹانٹ ماری، کہا کہ اللہ نے آپ کی بصارت چھین لی ہے۔ کیوں چھینی ہے؟ کما اعمی بصرک یوم جحدتھا علی ابن ابی طالب یا علی ابن ابی طالب، کیونکہ آپ نے حضرت علی بن ابی طالب جو ہیں
ان کی ولایت کا، امامت کا آپ نے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نابینا کر دیا. تو باقی سارے مطلب نابینا ہو گئے تھے. مطلب حضرت علی کی امامت کا انکار کرنے والے اور جو ان سے جنگیں کرتے رہے ان میں سے تو کوئی نابینا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، جنگ جمل اور جنگ صفین والوں میں سے، اور نابینا ہونا تھا تو وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے نابینا ہونا تھا. اچھا، عبداللہ بن عباس نے اس پہ جواب دیا فَلِذَالِكَ عَمِيَ بَصَرِي. اچھا، آپ تو مطلب میری معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں کہ میں اس وجہ سے نابینا ہوا ہوں کہ میں نے حضرت علی کی امامت کا انکار کیا. ٹھیک ہے، 2 منٹ کے لیے اگر آپ اس روایت کو صحیح مان لیں تو ثابت کیا ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عباس کو بھی نہیں پتہ تھا کہ حضرت علی امام ہے. بنو امیہ تو چھوڑے نا آپ، بنو عباس تو آپ کے اپنے، اب یہاں تو وہاں تو وہ کہہ دیتے ہیں نا جی امیہ وہ فلاں کا غلام تھا اور یہ نسب ہی ثابت نہیں ہے. حضرت عباس کا نسب ثابت ہے کہ نہیں ثابت؟ چچا زاد ہیں کہ نہیں ہے؟ امزاد ہیں کہ نہیں ہے؟ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عباس دونوں آپس میں چچا زاد کزن ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو کزن کو نہیں پتہ، چچا زاد کو نہیں پتہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کزن کو امام بنا کے گئے. یعنی حضرت علی کی امامت اتنی مبہم تھی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جیسے فقیہ صحابی کو بھی نہیں معلوم تھا. اور یہ عبداللہ بن عباس کون ہے؟ عبداللہ بن عباس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گورنر لگایا اپنے دور خلافت میں. صرف عبداللہ بن عباس کو نہیں لگایا، حضرت عباس کے 4 بیٹوں کو گورنر لگایا حضرت علی نے. اب آپ کہاں جاؤ گے؟ ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کو بھی حضرت علی نے گورنر لگایا، ان کے 3 بھائیوں کو بھی گورنر لگایا، اور عبداللہ بن عباس ہی کہہ رہے ہیں کہ دی حضرت علی کی امامت کون سی امامت؟ کیسی امامت کی بات کر رہے ہیں؟ تو اب محمد الباقر کہہ رہے ہیں، جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے چونکہ حضرت علی کی امامت کا انکار کیا تھا، یعنی امامت سے مراد وہی ہے، خلیفہ نہیں. خلیفہ تو وہ مانتے تھے، امیر المومنین تو وہ مانتے تھے، یعنی وہ جو ایک سیاسی کانسیپٹ ہے امامت کا وہ تو وہ مانتے تھے. لیکن یہ جو امامت کا مقدس کانسیپٹ انہوں نے بنا رکھا تھا کہ فرشتہ آتا ہے اور یہ اور وہ، تو اس کے تو عبداللہ بن عباس بھی قائل نہیں تھے. تو اب ان کے لیے بھی یہاں وعیدیں آ رہی ہیں ان کی کتابوں میں. اچھا، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا فَلِذَالِكَ عَمِيَ بَصَرِي. مطلب آپ میری معلومات میں اضافہ کر رہے ہو کہ میں اس وجہ سے نابینا ہوں کہ حضرت علی کی اس طرح کی امامت نہیں مانتا جیسے کہ آپ مانتے ہو. قال وما علمك بذلك فوالله ان عمي بصري الا من صفقة جناح الملك. مطلب انہوں نے کہا کہ جی یہ جو فرشتے کا پر ہوتا ہے نا، تو اس کی وجہ سے میری آنکھوں کی جو ہے وہ بینائی جاتی رہی. خیر بہرحال آگے چلیں، لمبا چوڑا ہے یہ معاملہ سارا کنا. وہ کہتے ہیں جی میں پھر ہنسا. محمد الباقر کہتے ہیں کہ جی مجھے ان کی عقل کے اوپر ہنسی آئی عبداللہ بن عباس کی کہ کتنی ان کی ہلکی عقل ہے. پھر میں ان سے ایک اور دن ملا اور میں نے کہا کہ دیکھیں قال لک علی بن ابی طالب، آپ کو حضرت علی نے یہ بات کہی تھی کہ لیلۃ القدر ہر سال میں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں کیا کرتا ہے؟ پورے سال کے فیصلے نازل کرتا ہے. وَإِنَّ لِذَلِكَ الْأَمْرِ وُلَاةً بَعْدَ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت علی نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ میرے بعد جو ہے وہ امام ہوں گے. ٹھیک ہے، ولات ہوں گے. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کے بعد ولات ہوں گے. فَقُلْتَ مَنْ هُمْ. تو آپ نے حضرت علی سے پوچھا تھا کہ وہ کون ہوں گے؟ تو حضرت علی نے کہا تھا انا واحد عشر من صلبی، میں اور میری پشت میں سے 11 لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے، ائمہ وہ امام بھی ہوں گے، محدثون محدث بھی ہوں گے. فقلت لا اراها كانت الا مع رسول اللہ علیہ وسلم. اور عبداللہ بن عباس آپ نے علی کو ہی جواب دے دیا، آپ نے علی کو ہی کہہ دیا کہ اللہ کے رسول کے علاوہ کون ہو سکتا ہے جس کے اوپر فرشتہ آئے. تو علی آپ کو سمجھاتے رہے کہ میرے بعد میری پشت میں 11 امام ہوں گے، اور آپ علی کو یہ جواب دیتے رہے کہ جی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے جو آپ آگے چلانا چاہ رہے ہیں اپنی اولاد میں، یعنی امامت کا تصور. یہ تو نبوت ہے نا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. یعنی اس امامت کے کانسیپٹ کی ریالٹی اور حقیقت تو نبوت ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. میری تو یہی رائے ہے. تو وہ کہتے ہیں فتبدى لك الملک الذي يحدث. اب حضرت علی کو جو فرشتہ آ کے یہ خبریں دیتا تھا نا کہ آپ کی پشت میں 11 امام ہوں گے،
تو اس نے آ کے پھر اے عبداللہ ابن عباس آپ کی آنکھ پہ اپنا پر مارا اور آپ کو اندھا کر دیا. تو یہ آپ کو سزا ملی اصل میں جو آپ نے حضرت علی کی بات نہیں مانی تھی کہ ان کی اولاد میں 11 امام ہوں گے. اور خود حضرت عبداللہ ابن عباس کو ان باتوں کا نہیں پتہ تھا کہ ان کو اس کی سزا ملی ہے یا ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. مطلب بس ایسے ہی اب بندہ کیا کہ اس پہ یہ اگر آپ اس کو دیکھ لیں مزید جو ہے نا تھوڑا بہت ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت علی نے کہا تھا کہ ہر سال شب قدر آتی ہے، اس میں ملائکہ تمام سال کے معاملات لے کر آتے ہیں، بے شک اس امر کے لیے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ والیان امر ہونے ضروری ہیں. ٹھیک ہے، تو تم نے یعنی عبداللہ ابن عباس نے پوچھا تھا وہ کون ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا تھا میں اور میرے صلب میں سے 11 امام جو محدث ہیں. تو تم نے یعنی عبداللہ ابن عباس نے کہا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے شب قدر کو نہیں دیکھا. پس وہ فرشتہ تم پر ظاہر ہوا جو ان سے باتیں کرتا ہے اور اس نے کہا اے عبداللہ تو نے جھوٹ بولا، میری آنکھوں نے دیکھا ہے جو تجھ سے علی نے بیان کی. تیری آنکھوں نے اس کو نہیں دیکھا لیکن اس کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کانوں سے سن چکا تھا. پس فرشتہ نے اپنے بازو تجھ پہ مارا اور تو اندھا ہو گیا. ابن عباس نے کہا کہ اگر ہم کسی چیز میں اختلاف کرتے ہیں تو یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. خیر بہرحال یہ ایک مکالمہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ بنو عباس کا بھی اختلاف پیدا ہو گیا تھا شروع میں ہی. مطلب حضرت علی کی امامت کے حوالے سے ہی آپ کہہ لیں کہ جی خود خاندان اہل بیت کو ہی نہیں معلوم تھا اور ایک اختلاف نقل ہو رہا تھا. ان کی خود کی کتابیں یہ باتیں کہہ رہی ہیں. حضرت علی کی امامت کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس کو اختلاف پیدا ہو گیا ان کے کزن کو. ٹھیک ہے، حضرت علی زین العابدین کی امامت کے حوالے سے ان کے چچا محمد بن حنفیہ کو اختلاف پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ چلے جائیں کہ جی محمد الباقر ان کی امامت کے حوالے سے وہ آگے حضرت زید بن علی کو ان کے بھائی کو اختلاف پیدا ہو گیا کہ محمد بن باقر امام ہے کہ نہیں ہے. یہ صورتحال تھی. ہمارے نزدیک تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا سنیوں میں بہت ایک ویلیو ہے کیونکہ ان سے تفاصیل کو بہت ہمیں ملتا. تو اہل تشیع میں ان کی ویلیو کیا کرتے ہیں؟ اہل تشیع میں یہ ہے کہ دیکھیں رحمہ اللہ وغیرہ تو لکھتے ہیں بس، باقی یہ ہے کہ اس طرح کا جو ہے وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیتے جیسے ہمارے ہاں ہے. اس کی وجہ یہ کہ بعد میں انہوں نے بنو عباس کے ساتھ لگا بھی دی. خیر بہرحال یہ تو تھا محمد بن حنفیہ کی امامت اور کس طرح سے وہ آگے چلی ہے.